أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کلام مجید نے کہا شاہ تیرے شہر و کلام اور تیری بقا کی قسم. حمد و صلاۃ کے بعد میں اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محفل میں حاضر ہیں. اور یہ جو میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں یہ میری تقریر استقبالیہ ہے. خصوصی تقریر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر کے بعد مفتی صاحب کریں گے. الغرض آج میں جس عنوان کے تحت گفتگو کروں گا وہ عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء سابقین میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جو فضیلت بخشی ہے آخر اس کی وجوہات کیا ہے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. لیکن ان تمام انبیاء میں اگر کسی کو برتری اور فضیلت حاصل ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو تو بھیجا
لیکن سب سے زیادہ فضیلت کا حامل اگر کسی کو بنایا تو وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کیوں بنایا؟ تو علماء کرام نے جو اس کی وجوہات لکھے ہیں اس کا احاطہ بڑا مشکل ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو 1000 سے زیادہ وجوہات گنوائے ہیں۔ تو اتنے سارے وجوہات کا احاطہ کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن چند ایک وجوہات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ہر وجہ کے تحت علماء نے جو نقطہ پیش کیا ہے وہ نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض کے جو درجات کو بلند کیا ہے یہاں پر صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، واضح طور پر موجود نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کیا، لیکن جو مفسرین کرام ہیں جو تفسیر لکھتے ہیں انہوں نے یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو مراد لیا ہے، کیونکہ جب ہم دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے انعامات کو دیکھتے ہیں، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے ہم اللہ تعالیٰ نے جو انہیں فضائل عطا کیے ہم جب وہ دیکھتے ہیں ان تمام سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اس بنا پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم نے بعض کے درجات کو بلند کیا، تو جن کے درجات کو بلند کیا اس سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کہ ہم نے ان کے درجات کو بلند کیا، کتنے درجات کو بلند کیا اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عالم اعداد میں کوئی عدد ایسا تھا ہی نہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجات کا احاطہ کر سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو درجے کو بلند کیا ہے اس درجے کو عدد کی صورت میں بیان نہیں کیا، کیونکہ کوئی عدد ایسی موجود ہی نہیں ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کو آپ کے درجات کو احاطہ کر سکے یا آپ کے درجات کو گن سکے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی عدد کا تذکرہ نہیں کر کے ہمیں اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھنا تم کبھی میرے محبوب کے جو درجے کو نہیں شمار کر سکتے، تم میرے محبوب کی جو میں نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے ان درجات کا احاطہ تم نہیں کر سکتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اتنے درجات کو ہم نے بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کے درجات کو جو بلند کیا اسے کئی سارے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں ذرا اس بات پر غور کریں کہ دیگر انبیاء کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس دنیا میں آپ تشریف لائے، دیگر انبیاء کرام جب ان کی قوم اپنے نبی کی تکذیب کرتی یا اپنے نبی کی کسی بات کو جھٹلاتی اور اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ فوراً اس قوم کو عذاب میں مسلط کر دیتا تھا۔ لیکن جب ہم اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لوگ دین اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے، جو لوگ ایمان جنہوں نے قبول نہیں کیا، جب انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب اللہ کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی قوم میں عذاب بھیجیں۔ آپ دیکھیں کہ عذاب ہم پر نہ آنا یہ اصل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے لیے کہ میں رب العالمین ہوں، ایک مقام پر اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ اے حبیب آپ رحمت للعالمین ہے۔ تو
یہ بات پتہ چلا کہ جن چیزوں کا ہمارا رب ہے ان چیزوں کے لیے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے اس مقام پر اس جگہ ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ علماء نے ایک نکتہ لکھا کہ دیکھیں، ذرا غور کریں، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے باوجود عذاب نہیں ٹلا، عذاب رفع نہیں ہوا، لیکن یہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی برکت تھی، آپ کے آنے کے بعد کوئی عذاب نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی وجہ ہے جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام پر جو فضیلت دی ہے، یہ اس کی پہلی وجہ ہے۔ ہم اور آپ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام پر فضیلت بخشی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر انبیاء سے ممتاز ہیں، لیکن آخر ان کی وجوہات کیا ہے، اس کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو یہ پہلی وجہ تھی جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر نبیوں سے ممتاز کیا، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ کر۔ اب دوسری وجہ سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر نبیوں سے جو ممتاز کیا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہیں۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا اور ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی میں ہونے کا ہمیں شرف بخشا، تو ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی طور پر امتی ہیں، حقیقی طور پر۔ لیکن دیگر انبیاء جو ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمی اور تقدیری طور پر امتی ہیں، اور امتی کا درجہ نبی سے کم ہوتا ہے۔ تو اس بات سے بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر نبیوں پر جو فضیلت بخشی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیگر انبیاء اور رسولوں کے نبی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے یہ عہد لیا، اپنے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہاری کتاب اور تمہاری حکمت کی تصدیق کرے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تو ضرور تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اگر انبیاء سابقین کے زمانے میں اگر ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوتے تو ان پر یہ لازم تھا کہ وہ آپ کی امتی ہونے کا شرف حاصل کرتے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دیگر جو انبیاء ہیں، دیگر جو رسول ہیں، وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکمی طور پر امتی ہیں، اور امتی کا درجہ نبی سے کم ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ممتاز کیا ہے، تمام نبیوں سے جو فضیلت بخشی ہے، وہ نبی ہونے کا پر بخشی ہے۔ تمام انبیاء حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکمی طور پر آپ جو ہے حکمی طور پر امتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد جتنے پیغمبر کو بھیجا، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث کیا، سب سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ وعدہ، یہ عہد لیا کہ یاد رکھو جب تم میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا، ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کو بھی اس بات کی تلقین کرنا کہ وہ اس نبی پر یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائیں۔ تو ایک حدیث کریمہ اور قرآن کریم کی آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی کو جو فضیلت بخشی ہے، وہ تمام انبیاء کے بھی نبی ہونے کی بنا پر بخشی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم تیسری وجہ دیکھتے ہیں۔
کہ آخر وہ تیسری وجہ کون سی ہے جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت بخشی ہے؟ شاید آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کچھ بات مشکل بھی ہو، لیکن اس کو غور سے سنیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو آپ ان کی اقتداء کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد اپنے نبی سے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان کی اقتداء کیجئے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو دیگر انبیاء کرام کی اقتداء کرنے کے لیے جو کہا ہے، نہ وہ عقائد کے اعتبار سے ہے نہ وہ اصول کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بذات خود آپ ایک نئی شریعت لے کر آئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر انبیاء کرام کی جو اقتداء کرنے کے لیے کہا ہے، وہ محاسن اخلاق کو اپنانے کے لیے کہا ہے۔ یعنی اے میرے محبوب، جو دیگر انبیاء کرام پر میں نے چیدہ طور پر جو محاسن اخلاق رکھے ہیں، آپ ان کی پیروی کرتے ہوئے ان تمام اخلاق کو اپنے اندر جمع کیجیے۔ تو آخر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کمال اور ایسے اوصاف عطا فرمایا کہ اگر ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو اگر ہم پھیلائیں تو 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اوصاف بنتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور اوصاف کو سمیٹیں تو وہ اکیلا تنہا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کمال کا اوصاف اور ایسا کمال ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا تھا، یعنی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ ایک متن کی صورت میں ہے اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس متن کی شرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر انبیاء کرام پر جو فضیلت بخشی ہے وہ کمال اوصاف کی بنا پر بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کے ضرورت مند ہوتے ہیں، نیکی کرنے کے ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن نیکی جو ہے وہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محتاج ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی کام کریں تو وہ کام اچھا ہے، وہ کام جائز ہے، اگر آپ کسی کام سے منع کر دیں تو وہ کام ناجائز ہے۔ یہ دراصل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال ہے کہ آپ نیکی کی تابع نہیں ہے بلکہ نیکی آپ کا تابع ہے۔ اگر آپ کسی کام کو کرنے کا حکم دے دیں تو وہ عبادت بن جائے، اگر آپ کسی کام کو کرنے کا حکم دے دیں تو وہ جائز ہو جائے، اگر کسی کام سے منع کر دیں تو وہ ناجائز ہو جائے، وہ حرام ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اوصاف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عام پانی ہے اور ایک زمزم کا پانی ہے، لیکن عام پانی کو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر پینے کا حکم دیا۔ اگر کوئی کھڑے کو پیتا ہے تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ یہی دیکھیں زمزم جو وہ بھی پانی کی صورت میں ہے، لیکن اگر وہ بیٹھ کر پیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عام پانی کو بیٹھ کر پیو، لیکن جو زمزم کا پانی ہے اسے کھڑے ہو کر پیو۔ یعنی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات گرامی ہے تمام انبیاء کرام کے اوصاف اور کمالات کا وہ جامع ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متعلق مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متعلق فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل اور جو خصائص ہیں اگر ہم اس کو جامع اور معنی عبارت میں اگر بیان کریں تو اس کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ آپ کے خصائص اور شمائل یہ قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن کریم کے 30 سپارے کو اگر کسی انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ پیکر صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی۔ اگر ہم قرآن کریم کو کسی انسانی ذات کے پیکر میں اگر ہم ڈھالنا چاہیں
تو ہمارے لیے ضروری ہوگا، ہم پر لازم ہوگا کہ اس پیغمبر کو جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے، آپ کی ذات گرامی میں قرآن کریم کو ڈھالا جائے، تاکہ آپ کی ذات گرامی میں جو اللہ تعالیٰ نے جو وجوہات رکھے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں فیوز و برکات رکھے تھے، یعنی آپ کی ذات میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم پایا جاتا تھا اور جو چیزیں نہیں کرتے تھے، وہ تمام قرآن کریم کے عین مطابق تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کے تمام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور محاسن افعال کو کمال تک پہنچانے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے دیگر انبیاء کرام آئے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی مکارم اخلاق یا محاسن اخلاق کو کمال تک نہیں پہنچایا تھا، لیکن جب ہمارے حضور پاک علیہ السلام آئے تو انہوں نے مکارم اخلاق کو تمام تک پہنچایا اور محاسن اخلاق کو آپ نے مکمل کیا۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات میں غور کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے بادشاہت والی زندگی بسر کی۔ آپ کی زندگی میں، یعنی ان دونوں نبیوں کی زندگی میں ہمیں فقر کا نمونہ نہیں ملتا۔ ان کی زندگی میں ہمیں محتاج جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کس طرح زندگی اپنی بسر کریں، اس کا نمونہ نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تجرید والی زندگی گزاری، انہوں نے شادی نہیں کیا، تو ان کی زندگی میں ہمیں ازدواجی زندگی گزارنے کا نمونہ نہیں ملتا۔ ان کی زندگی میں ہمیں آئلی طور پر جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس کا نمونہ نہیں ملتا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے، وہ اس قدر کمال کو پہنچی ہوئی تھی، زندگی کے تمام شعبے پر آپ کی ذات گرامی محیط ہے۔ اگر کوئی ایک بادشاہ کہے کہ میں نے جو بادشاہت کی جو میں نے منصب سنبھالا ہے، یہ دراصل حضور پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو ایک جو پیبند لگا ہوا، ایک شخص جو ایک پیبند لگا ہوا لباس پہنتا ہے اور پیبند لگا ہوا لباس پہن کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں، یہ بھی دراصل رسول کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو دیگر انبیاء کرام پر جو فضلت بخشی ہے، اس کی تیسری وجہ آپ کے اوصاف اور کمالات ہے کہ آپ جو ہے تمام انبیاء کرام کے اوصاف اور کمالات کے جامع ہیں، جس بنا پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر فضلت بخشی ہے۔ اب چوتھی وجہ دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو تمام نبیوں پر فضلت بخشی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی رسالت کی عمومیت کی وجہ کر ہم جب دیگر انبیاء کو دیکھتے ہیں تو وہ نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے یا کسی خاص علاقے کی طرف مبعوث ہوتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو مبعوث کیا، جب آپ پر نبوت کا تاج سجایا، تو فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو قیامت تک تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو نبوت نہیں نبی بن کر آتے تھے تو ان کی نبوت کسی قوم کے ساتھ خاص ہوتی تھی، کسی علاقے کے ساتھ خاص ہوتی تھی، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت جو ہے کسی قوم یا کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے تمام لوگوں کے لیے آپ کی رسالت عام ہے۔ آپ دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کی عمومیت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کو وہ عمومیت عطا کیا تھا کہ آپ کی رسالت کی گواہی صرف جنات اور انسانوں نے نہیں دیا، بلکہ آپ کی رسالت کی گواہی درختوں نے بھی دیا ہے، آپ کی رسالت کی گواہی پتھروں نے بھی دیا ہے، آپ کی رسالت کی گواہی جانوروں نے بھی دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی، تو حضور پاک علیہ السلام نے اس اعرابی سے پوچھا کہ کیا تم خیر کو حاصل کرنا نہیں چاہتے؟ اس اعرابی نے کہا کہ آخر خیر کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے،
اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ پر دلیل کیا ہے؟ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے اس دعویٰ پر جو دلیل ہے وہ یہ درخت ہے، یہ درخت میری رسالت کی گواہی دے گا جو میری دعویٰ کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جس درخت کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا وہ علاقے کے کنارے پر تھا، وادی سے دور تھا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اشارہ کیا تو وہ زمین کو چیرتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے اپنی رسالت پر 3 مرتبہ گواہی طلب کی، اور اس درخت نے آپ کی رسالت پر 3 مرتبہ اس نے گواہی بھی دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے گواہی اس طرح دی جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ شہادت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی عمومیت ہے۔ اگر ہم پتھروں کی اگر ہم شہادت کو دیکھیں تو یہ ایک الگ فہرست بن جاتی ہے، اگر ہم جانوروں کی اگر شہادت کی فہرست دیکھیں تو یہ الگ عنوان بن جاتا ہے، لیکن صرف آپ کے سامنے ایک مثال اس لیے پیش کیا تاکہ ہمیں یہ بات واضح ہو جائے ہم پر کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عام تھی، کسی قوم یا کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ اکبر! 5ویں وجہ جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے وہ خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ کر بخشی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر نبی کی شریعت بعد میں آنے والے نبی سے منسوخ ہو جایا کرتی تھی، یعنی ایک نبی آئے ان کے بعد اگر کوئی دوسرے نبی آتے تو پہلے نبی کی جو شریعت ہے وہ ختم ہو جایا کرتی تھی، پہلے نبی کی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں جب ختم نبوت کا تاج سجایا تو آپ کو یہ فضیلت دی کہ آپ کے آنے کے بعد آپ جو شریعت لائے ہیں اس شریعت کے آنے کے بعد آپ کی شریعت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اب آپ کی شریعت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام انبیاء اور مرسلین پر فضیلت بخشی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد جو ہے تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے آخر ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے آخری وجہ پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کو دیگر انبیاء کرام پر جو فضیلت بخشی ہے ان وجوہات کا احاطہ بڑا مشکل ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 سے زیادہ وجوہات گنوائے ہیں، تو ان کا احاطہ کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ 6ٹھی وجہ جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں پر فضیلت بخشی ہے وہ خالق اور مخلوق کے محبوب ہونے کی وجہ کر بخشی ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایسی ہے کہ وہ خالق کو بھی محبوب ہے اور مخلوق کو بھی محبوب ہے۔ دیکھیں انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کی 3 صورت ہوتی ہے، ایک محبت طبعی طور پر ہوتی ہے، ایک محبت شہوانی طور پر ہوتی ہے، اور ایک محبت عقلی طور پر ہوتی ہے۔ محبت طبعی یہ ہے کہ آپ اپنے والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت طبعی ہے۔ آپ اپنی زوجہ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت شہوانی ہے۔ آپ اگر اپنے مال و دولت سے، اپنے مکان سے، اپنی جائیداد سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت عقلی ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق کو ایسے محبوب ہیں، یعنی ہم تمام کو ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کی کہ انہوں نے محبت طبعی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، محبت شہوانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور محبت عقلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے جو فضیلت بخشی ہے وہ فضیلت ایسی ہے کہ تمہیں اپنے والد سے، اپنی بیوی سے الغرض تمہیں ہر چیزوں سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ حضرت دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار و مشرکین کو پکڑ کر حرم سے باہر لائے تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت وہاں پر ابو سفیان بن حرب بھی موجود تھے، اس وقت انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو ابو سفیان بن حرب نے ان سے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ تو بتاؤ کہ اگر یہاں پر تمہاری جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اور تمہاری جگہ ان کے جسم سے ان کے گردن کو جدا کر دیا جاتا، کیا تمہیں یہ محبوب ہوتا؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہوتی؟ تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس بات کو بھی محبوب نہیں کرتا، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں ہوں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کس طرح سے محبت کیا، اللہ تعالیٰ کے مخلوق نے آپ سے کس طرح سے محبت کیا۔ جب ہم جنگ بدر میں دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں تھے۔ جب ہم جنگ بدر میں دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاصم بن ہشام کو قتل کیا۔ جب ہم جنگ بدر کو دیکھتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے حضور کی محبت میں اپنے کئی سارے رشتہ داروں کو قتل کیا۔ جب ہم جنگ احد میں دیکھتے ہیں تو حضرت ابو عبید نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ جب ہم جنگ احد میں دیکھتے ہیں تو عاصم بن عمیر نے یعنی مصعب بن عمیر نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے بھائی کو قتل کیا۔ تو یہ مخلوق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کی ایسی مثال پیش کی ہے جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء اور مرسلین پر فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ 6 وجوہات میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں جن بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء اور مرسلین پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ارض و سما ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔